اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے۔ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا انشاءاللہ تعالیٰ خود بھی طریقہ کروں گی اور تم لوگوں کے ساتھ بھی اسی ڈسکس کروں گی۔ عجیب سی کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ ایسا ہوا نا کہ میں کل صبح کی بات ہے، میں ناشتہ بنا رہی تھی تو جب موبائل چارجنگ پہ لگا میرا دماغ بڑا تیز ہوتا ہے، کیونکہ میں اپنے خیال میں ہوتی ہوں، میرا خیال ہی مجھے کسی نتیجے پہ پہنچاتا ہے۔ تو میں وہ کر رہی تھی، سوچ رہی تھی اباؤٹ پنجاب کالج، گروپ آف کالج۔ تو اس کی کل مجھے وہ ٹک ٹاک پہ کسی نے مجھے آئی ڈی بنا کے دی ہے، وہاں جا کے میں پشیمان بہت ہوں، لیکن چلو شاعری وائری لگاتی ہوں تو ذرا سوچتی ہوں کہ تھوڑی سی ذرا اسٹینڈرڈ کی چیز بھی کچھ نہ کچھ مواد لوگوں کو ملتا رہے نا۔ تو میں نے وہ سوچے، وہ پنجاب گروپ آف کالجز کے کئی وہ میرے پاس آئے، ٹک ٹاک بنی ہوئی آئی نا، وہ نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں یار، شارٹس نا۔ تو لڑکیاں ناچ رہی تھی اور بہت زیادہ چل ماحول۔ ایک اور عجیب سی ویڈیو میرے سامنے آئی جس میں لڑکیاں پنکھوں کے پنکھ جو ہے نا، وہ یہ پر نہیں ہے، اس کو موڑ رہی ہے، یعنی میز اور کرسیوں پہ کھڑے ہو کے اس کے پروں کے ساتھ لٹک رہی ہیں، میز اور کرسیوں کے اوپر اچھل تو رہی ہیں لیکن ساتھ میں وہ سارے پنکھے موڑے ہوئے ہیں۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کون سی مستی ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ دیٹ واز جسٹ امیزنگ فار می، جسٹ شاکنگ فار می، ڈسگسٹنگ اینڈ ڈسٹربنگ تھنگ نا۔ تو میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا یار، کیونکہ ہمارے کالج میں جب کوئی فنکشن ہوتا ہے نا تو یہاں پر بھی بچیاں ناچتی ہیں، ہم خود بھی ناچتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں بیٹے اپنے موبائل بند کر دیں، موبائل بند کر دیں، میں کسی کو ایون کوئی ٹیچر بھی ویڈیو بنا رہی ہوں نا تو میں اسے کہتی ہوں یار تو اپنا موبائل بند کر دے، ویڈیو نہ بناؤ۔ تو کہتی میم ہم نے کون سے اس کو آؤٹ کرنا ہے؟ تو میں کہتی ہوں خدا کے بندو، تم لوگوں نے آؤٹ نہیں کرنا، موبائل گم ہو جائے گا، جو چور ہوگا وہ آؤٹ کر دے گا۔ دیکھو، رابندر ناتھ ٹیگور کہتے ہیں نا کہ محتاط لوگ کم نقصان اٹھاتے ہیں، تو اگر ہم محتاط رہیں تو نقصان کم ہوگا۔ ویسے بھی پتہ تو ہے نا کہ انسان ہے تو خسارے والی معاملے میں نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم محتاط رہیں، تو محتاط لوگ کم نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو میں سوچ رہی، میں نے کہا یار ان بچیوں کو کوئی منع نہیں کرتا، ان کی کوئی تربیت، یہ کیا ہو رہا ہے نا۔ وہاں پر پھر ہم بڑوں پہ بھی بات آ جاتی ہے، ہم ٹیچروں کا بڑا قصور ہے اس میں۔ اگر بچوں کی انرجیز کو ہم نے اتنی بھی ڈائریکشن نہیں دی کہ وہ صحیح سمت پہ چل پڑے، اور انرجی تو ہے نا، دیکھو پنکھوں کے ساتھ ایک بندہ لٹک رہا ہے، ایک بندہ ون ویلنگ کر رہا ہے، اس کا ہے بندے میں کھوتے میں انرجی تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اس کو کس ڈائریکشن پہ، کسی ڈائریکشن پہ ڈالنا تو ہمارا کام ہے نا۔ اچھا، میں یہ سوچ رہی تھی کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، پنجاب گروپ آف کالجز میں اس طرح کی مستیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب پہ مہربان رہے، سب کے پردے رکھے۔ باقی کالجز بھی کوئی اتنا وہ نہیں ہے، روٹس کی بھی اتنی زیادہ، یہ بیکن ہاؤس کے تو خیر میں نے نہیں دیکھے، لیکن بہرحال کچھ کالجز ہیں جن کی ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی، وہ چھٹی حص کچھ مجھے بتا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے، تو کچھ دیر بعد ہی 2-3-4 گھنٹے کے بعد ہی میں نے دیکھا کہ پنجاب گروپ میں، پنجاب کے کسی کالج میں ہڑبونگ مچ گئی اور قیامت برپا ہو گئی، اور کسی بچی کے ساتھ کوئی اللہ معاف کرے بلاತ್ಕಾರ ہوا، اور وہ بچے بھاگ رہے ہیں، لڑکیاں بھاگ رہی، لڑکے بھاگ رہے ہیں، شیشے توڑ رہے ہیں، پولیس آ کے ڈنڈے چلا رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا۔ اچھا، رات تک معاملات بڑے گندے، بڑے ڈسٹربنگ رہے نا۔ تو شام میں نے اپنے موبائل پہ ایک اسٹیٹس لگایا، میں نے اسٹیٹس لگایا کہ جب دیکھو
سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کھائی میں گرنا ہے یا میں نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے. ایک بچہ ہے وہ ساری رات کتاب پڑھتا ہے، ایک بچہ وہ کسی کے میسیجز پڑھ رہا ہے. تو کتاب پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں پہنچنا، اور میسیجز پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں پہنچنا، حالانکہ دونوں پڑھائی کر رہے ہیں، دونوں جاگ رہے ہیں، دونوں اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، لیکن ایک کی قربانی شیطانی سائڈ پہ ہے، فضول میں جا رہی ہے، ایک کی قربانی ٹھکانے لگ رہی ہے. تو سب کو پتہ تو ہے کہ حالات کس طرف چلے جائیں گے اگر ہم اسی طرف چلتے رہیں، ہم اگر اسی طرح چلتے رہیں. تو میں نے یہ بات کی کہ جتنا وہاں پر مطلب ناچ گانا دنگا فساد، جیسے وہ پنکھے موڑنے والی ویڈیوز نے تو خیر مجھے بہت زیادہ خفا کیا تھا. تو میں نے کہا آپ کا کیا خیال تھا کہ حالات نے کس طرف جانا تھا؟ تو میری اپنی ذاتی اسٹوڈنٹس مجھے کہتے ہیں میم آپ جسٹیفائی کر رہی اس معاملے کو. میں نے کہا خدا کے بندوں میں جسٹیفائی کر رہی ہوں یا تمہیں لگتا ہے کہ میں اس طرح کے بھی کسی معاملے کو جسٹیفائی کروں گی؟ میں صرف تمہیں یہ بات بتا رہی ہوں کہ ہمارے پشتوں کا ایک محاورہ ہے کہ میاشت اولا معلومی ہے، مطلب مہینہ شروع ہوا نا تو پہلے ہی سے پتہ چل جاتا کہ مہینہ جو ہے وہ کس طرح گزرے گا. یا ایک بچہ ہے وہ گہوارے میں پڑھو تو گہوارے سے پتہ چل جائے گا کہ وہ بڑا ہو کے کیا بنے گا. تو اگر ہم ہر وقت اس طرح ناچ گانا دنگا فساد پنکھے موڑنا گملے توڑنا اگر اس طرح کی چیزیں ہوئی تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا انت کیا ہوگا؟ اس کا انت تو ایسے ہی کچھ ہونا تھا نا. بہرحال غصے میں آ کے نا بلکہ میں بہت غصے میں ایک اسٹوڈنٹ کو جواب دے رہی تھی تو میرا بیٹا کہتے ہیں ماما آپ کا دماغ خراب ہے، آپ ان سے کہیں نا کہ ہاں میں جسٹیفائی کر رہی ہوں. دین میں نے کہا نہیں یار میں اپنے اسٹیٹس ڈیلیٹ کر رہی ہوں. میں نے وہ اپنا میسیجز اپنے کمنٹس اپنا اسٹیٹس ڈیلیٹ کر دیا. پھر اس کے بعد صبح جب میں اٹھی ہوں تو کوئی 4 گھنٹے پرانی ایک ویڈیو آئی ہے وہ ڈی جی کی کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں، مطلب کسی بچی کا ریپ نہیں ہوا، کسی بچے، یہ لفظ کی پرونسیشن میں نے غلط کی ہوگی، میں مطلب بدکاری ہی کہوں گی، اللہ معاف کرے. جب یہ والی ویڈیو آئی نا، جب یہ فساد والی، تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ معاف کرے آج بچوں کی بڑی تگڑی جنسی تعلیم ہو چکی ہوگی، کیونکہ کوئی نہ کوئی بچی پوچھے گی، یا جو چھوٹی بچیاں ہیں وہ بڑوں سے پوچھے گی، چھوٹے لڑکے بڑوں سے پوچھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اور پھر جو بڑے ہیں وہ خاموش رہیں گے، کہیں گے چپ کرو تم رہنے دو، تو وہ اپنے کسی ساتھی سے پوچھے گا جو سمجھدار ہوگا اس معاملے میں. پھر وہ کہے گا آؤ میں تمہیں موبائل پہ دکھاتا ہوں، یا آؤ میں تمہیں موبائل پہ دکھاتی ہوں. تو میں نے کہا آج قوم کی بڑی اچھی خاصی تگڑی جنسی تعلیم ہو چکی. تو اس بندے نے بتایا کہ کسی بچی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں، کوئی ایسی بات ہی رپورٹ نہیں ہوئی. جس سیکیورٹی گارڈ کا یہ نام لے رہے ہیں اس کو تو گرفتار کر لیا، وہ بیچارہ تو ہے گرفتار شدہ ہے، لیکن اس نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں. کوئی بچی ہی، اچھا تھوڑی دیر بعد ایک اور میسج آیا کہ بچی فوت ہو گئی، وی وانٹ جسٹس، وی وانٹ جسٹس. وی بکواس کرتے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہ اٹیک ہوا تھا نا، وہ تلوار کا سر پہ جو ماری گئی تھی تلوار ابن ملجم نے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک وصیت لکھی. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے حسن، جب تیرے پاس کوئی بات آئے تو فوراً ریئیکٹ مت کرنا، اس کے اوپر تحقیق کرنا، سمجھنا اور اس کے بعد رسپانس کرنا. تو یہ یاد رکھنا کہ یہ جو بغاوت ہے نا یہ بھی ایک بھیڑ چال کی طرح ہے. مطلب بھیڑ شیپ ایک طرف چل پڑتی ہے نا تو باقی شیپس اس کی طرف چل پڑتی ہیں. یہی ہوتا ہے نا، ایک بھیڑ کہیں تو باقی بھیڑیں میں اس کی طرف. تو یہ جو بغاوت ہے یہ بھی ایک بھیڑ چال کی طرح ہے. مطلب ایک بندہ بھاگ رہا ہے نا اور جوش برپا کر رہا ہے کہ وی وانٹ جسٹس، وی وانٹ جسٹس. باقی بچے بھاگیں گے ساتھ، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وی وانٹ جسٹس فار واٹ، لیکن وہ ان کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیں گے. اور یہ کمعقل قوم کی نشانی ہے، یہ کمعقل جنریشن کی نشانی ہے. تو اللہ رسول کا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں وہ کچھ دکھایا جائے گا
جو اصل میں ہوگا نہیں. تم گمراہ ہوگی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تم گمراہ ہوگی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو گمراہ نہیں ہونا، کسی سنی سنائی بات پہ کان نہیں دھرنے، کسی بھیڑ چال کا حصہ نہیں بننا. اے میرے بیٹے، جب کوئی نئی بات سنو تو پہلے غور و فکر کرنا، غور و خوض کرنا، اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچنا. تو کل کا جو معاملہ ہوا تھا، جو دنگا فساد ہوا، جو خرابی ہوئی، اس کی نگیٹو بات تو میں نے بتا دی کہ کل بہت سارے بچے سمجھدار ہو گئے اس معاملے میں، لیکن پازیٹیو بات اس کی یہ ہے کہ اب ٹیچرز تھوڑے سے زیادہ محتاط رہیں گے. ہمیں محتاط رہنا ہوگا، ہمیں محتاط رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے 2 بندوں کی ذمہ داری دی گئی وہ کن چھری کے نیچے آ گیا. تو ہم ٹیچرز تو ویسے ہی کن چھری کے نیچے ہیں، تو اپنے آپ کو کن چھری کے نیچے سمجھیں. ایک ذمہ داری ہمارے اوپر، نوجوانوں کی ذمہ داری. یہ ایک ایسی ایج ہے جس میں بندہ بالکل پاگل پن کی حد تک ان کے اندر انرجی ہے، اس انرجی کو پازیٹیو رخ پہ ڈالے. اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، میرا بھی. اور یہ جن بچوں نے رات کو میرے اوپر اعتراض کیا تھا کہ میں شاید اس ایکٹ کو جسٹیفائی کر رہی ہوں، یہ ویڈیو میں بھی ان کو بھی سینڈ کر دوں گی. بائے.